تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج چند مہینے ہے جو معلوم ہے، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوت والا کام کرے، نہ کوئی نافرمانی کرے اور نہ کوئی جھگڑا کرے، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ اور زاد راہ لے لو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حج مقررہ وقت ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذوالقعدہ میں، شوال میں لوگ اپنا سامان باندھتے ہیں اور جانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ ابن کثیر نے اسے صحیح کہا ہے اور یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ لہذا حج کے یہ مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، حج کو اپنے آپ پر فرض کرنا یہ ہے کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور زبان سے لبیک بالحج اور لبیک اللہم لبیک مکمل تلبیہ کہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ کون کون سی؟ رفث، شہوانی فعل، اس سے مراد جماع، اور تمام وہ چیزیں مراد ہیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ فسوق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ رافاسا سمجھ آ گئی؟ یہ لفظ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، عورتوں کے ساتھ مباشرت کے معنی میں استعمال ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی خواتین کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے حج میں جس طرح عورتوں سے مباشرت حرام ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنا یا پھر اس کی طرف مائل کرنے والے تمام کام کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ فسوق نافرمانی کا لفظ ہر گناہ کو شامل ہے، یعنی کوئی بھی برا کام، گناہ کے تمام کام اس میں شامل ہیں۔ مختلف ائمہ کرام نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، جیسے ابن عباس نے روایت کیا ہے فسوق سے مراد گناہ کے کام ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے۔ اسی طرح دیگر ائمہ تفسیر نے کہا ہے فسوق سے مراد گالی دینا بھی ہے۔ ان کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ یہاں فسوق سے مراد بتوں کے نام پر ذبح کرنا ہے،
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں، آپ پڑھتے ہیں او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یہ تفسیر تبری میں آیا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، امام ضحاک ضاد سے ضحاک فرماتے ہیں کہ فسوق سے مراد ایک دوسرے کے برے نام رکھنا بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے فسوق سے مراد حرم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ فسوق کا جامع مطلب کیا ہے؟ گناہ کے تمام کام، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فسوق سے مراد تمام گناہ ہے، انہی کا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ سارا سال بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی ممانعت کی زیادہ تاکید ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36 میں آتا ہے منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ اسی طرح حرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں شرارت سے کفر کرنا چاہے، کجروی کرنا چاہے، اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اور جدال سے مراد لڑائی جھگڑا ہے، حج میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ولا جدال فی الحج کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے ساتھی سے لڑائی جھگڑا کرو حتیٰ کہ اسے ناراض کر دو۔ تفسیر تبری میں آتا ہے، یعنی اتنا جھگڑنا کہ وہ ناراض ہو جائے۔ لہذا حج میں 3 کام نہیں کرنے، رفث، فسوق، جدال، تینوں کی اصطلاحات ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، پہلے برے قول اور برے فعل سے منع فرمایا، اب نیک کام کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ اسے تمہارے نیک کام کا علم ہے، وہ قیامت کے دن اس کی پوری پوری جزا عطا فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے رستے کا خرچ ساتھ لے کر جاؤ، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ کا لغوی معنی بچنا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل والے ہیں، پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بخاری کی روایت ہے، کیونکہ ایسا توکل اللہ پر نہیں بلکہ لوگوں کی جیبوں پر ہوتا ہے۔ زاد راہ لو تاکہ سوال سے بچ جاؤ، اور ظاہری سامان کے ساتھ ساتھ دلی
سامان کا ہونا بھی ضروری ہے، جس کی بہترین صورت تقویٰ ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ راہ نہ ہو کہ آپ کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے اور آپ بس سنبھالتے رہیں، نارمل ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ کچھ نہیں لے کر جا رہے، ضرورت کی اشیاء ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلی طور پر اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور اس آیت سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اور دونوں مراد بھی ہیں۔ جیسے کہا کہ دنیا کے اس سفر میں زیادہ راہ ساتھ لے کر جاؤ، ساتھ ہی سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ کی تیاری کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، جو کہ تقویٰ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ ظاہری تو ہم پہنتے ہیں، لیکن دلی طور پر اللہ کا ڈر ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں حسی لباس کا ذکر فرمایا جو ہم پہنتے ہیں، اور ساتھ ہی معنوی لباس کی طرف بھی رہنمائی فرما دی۔ معنوی لباس سے مراد خشوع ہے، اطاعت ہے، تقویٰ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو معنوی لباس ہوتا ہے نا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا کہ زیادہ راہ لینا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ جلد ہی حج کا طریقہ جو کلاس میں نے سنڈے کو لی تھی، جیسے ہی وہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ تفصیلاً اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے آگے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ابن عباس نے فرمایا ہے اوقاس ذوالمجاز جاہلیت میں بازار تھے، اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی حج کے دوران میں خرید و فروخت منع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا کہیں پر بھی منع نہیں کہ حج کے دوران آپ کچھ خرید نہیں سکتے۔ کعبہ سے چلیں تو پہلے منا، پھر مزدلفہ اور پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی 8 ذوالحجہ یوم الترویہ جس کو کہا جاتا ہے، اس دن کو منا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں۔ یہ ان شارٹ آپ لکھ لیجئے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، پہلے منا پھر عرفات میں جاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں وقوف ہی ہے، جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی میں آتا ہے وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، جس نے طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اس کو پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ مشعر حرام
اس کے پاس سے مراد مزدلفہ کی وادی ہے۔ حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف دوبارہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزدلفہ میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ نماز کے لیے نکل چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں دور سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا اور اپنے آپ کو خوب تھکایا ہے، اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد صلاتنا ہذہ، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا، ووقف معنا حتی یدفع، اور جس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا حتیٰ کہ وہ یہاں سے روانہ ہو گیا، وقد وقف بعرفۃ قبل ذلك لیلا او نہارا فقد تم حجہ، اور اس سے پہلے رات یا دن کو عرفہ میں وقوف کر لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ وقضا تفثہ، اور اس نے اپنے میل کچیل کو دور کر لیا۔ اور میدان عرفات کے درمیان میں جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل رحمت ہے۔ یہ مختصر سا طریقہ میں نے لکھوایا ہے، ڈیٹیل میں آپ لیکچر میں سے لے لیجیے، اور اس تفسیر کے لیکچر کو جب اپلوڈ کریں گے نا، اس کے نیچے جو حج کا طریقہ ہے نا اس کا لنک دے دیجیے گا، وہاں سے لکھ لیجیے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے ہیں، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے کہ ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا ہے اور وہاں سے واپس لوٹنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو عرفات کے میدان میں جائیں گے، اس کے بعد پھر لوٹیں گے مزدلفہ کی طرف۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے عرفے میں وقوف فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اس کی زردی تھوڑی سی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ سورج کا ٹیکا بھی غائب ہو گیا، تو آپ نے حضرت اسامہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنی ناقہ یعنی قصوہ کے سر کو لگام کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اونٹنی، حتیٰ کہ اس کا سر رکاب کو لگ رہا تھا، اور آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ایھا الناس السکینۃ السکینۃ، لوگو آرام سکون سے چلو، آرام سکون سے چلو، یعنی عرفات سے جب واپس آ رہے تھے، سکون کے ساتھ آنا ہے۔ جی، اب آپ نے یاد رکھنا ہے عرفات کا میدان کون سا ہے، مزدلفہ کی وادی کہاں ہے، مشعر حرام کیا ہے، مینا میں کیا ہوتا ہے، اتنا آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عرفات موقف، یہ سارے کا سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے۔
ٹھیک ہے، جب وہاں سے لوٹنا ہے واپس تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے، استغفار کرتے ہوئے آنا ہے۔ استغفار کا حکم اور استغفار کی بعض دعائیں دیکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ پڑھتے، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ اس طرح کہے، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ اس طرح کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے، آپ نے حصن المسلم میں سے لکھنی ہے۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تمام کاموں کے شر سے جو میں نے کیے، اور میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پس تو میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس استغفار کو یقین رکھتے ہوئے دن کو پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو آدمی اس استغفار کو یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے یہ دعا چھوڑا نہ کریں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے کہ ومن قالها من اللیل، اگر آپ رات کو پڑھ لیتے ہیں، بس ایک شرط ہے وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اس پہ، فَمَاتَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، صبح ہونے سے پہلے اگر وفات ہو جائے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اسی طرح وہ دن کو پڑھ لیتا ہے صبح کو، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، پھر شرط ایک ہی ہے یقین ہو اس کو کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی اور اللہ معاف فرمائے گا۔ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَن يُمْسِيَ، رات ہونے سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو گئی، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس لیے صبح و شام کے اذکار میں یہ سید الاستغفار کرنا مت بھولیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھ لیا کروں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، گناہ کیے، اور تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، پس تو اپنی خاص مغفرت کے ساتھ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حکم دیا کہ جب واپس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، تو اس لیے عبادات بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی تکمیل کے بعد ہمیشہ استغفار کرتے رہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو پھر اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ذکر الہی کیا کرو، بلکہ اس سے زیادہ۔ ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم رہیں گے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 20 میں آتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا اس کو ہم وہی دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ اصل کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ دنیا کی بھلائی، صرف دنیا نہیں مانگنی، اس کی بھلائی مانگنی ہے، حسنہ، اس میں نیک بیوی، دنیا میں غلبہ، خلافت اسلامی کا قیام، وسعت رزق، دین اور دنیا کا علم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا مانگو، اس سے مراد یہ نہیں کہ حرام مال مانگو، دنیا سے مراد کیا ہے؟ حسنہ، ٹھیک ہے، اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق مانگو۔ الغرض سب نیک اعمال شامل ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں کیا شامل ہے جی؟ لکھ لیجئے گا، دوزخ سے نجات، جنت، رضائے الہی کا حصول، حساب میں آسانی اور اللہ کا دیدار، یہ سب شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بخاری میں آتا ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ مذکورہ والا دعا کرتے، اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت جامع دعا ہے، کئی ایک احادیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے گا اس کو۔ طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ابو داود کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے لوگ ذکر فرمائے ہیں، صرف دنیا کی بھلائی طلب کرنے والے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنے والے۔ تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت کی بھلائی طلب کرنے والے
جو دنیا کی بھلائی نہ مانگتے ہوں وہ ذکر نہیں فرمائے، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا۔ رہنا تو ہے، دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اجازت نہیں دیتا۔ جب سے مسلمانوں میں ہندو اور یہ عیسائی راہبوں کی تقلید آئی ہے، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ رجحان بنا لیا ہے کہ جی جو متقی ہوتا ہے وہ جنگلات کی طرف چلا جائے، وہ پہاڑوں میں جائے، بے لباس ہو جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں مانگیے اور اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بندہ صرف دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے ایام معدودات ایام تشریق ہیں، 11، 12، 13 ذوالحجہ، بخاری کی روایت ہے۔ یہ آپ نے پوائنٹس کی صورت میں تو لکھنا ہی ہے، اس کا ایک چارٹ آپ نے تشکیل دینا ہے حج کا، ٹھیک ہے، تاکہ پھر آپ کو یاد رہے۔ پھر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا اور جب عرفات کو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے۔ اسی طرح حضرت میمونہ قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی، بخاری کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، مسلم کی روایت ہے۔ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہن ایام اکل و شرب۔ یوم عرفہ، یوم قربانی اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے۔ پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے۔ اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ دل میں تقویٰ ہو اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ ساتھ
حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا حج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کا دن یاد دلایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 79، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ یہاں تک کلیئر ہے، سمجھ آ گیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بھی بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، تو اسے جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اوپر کی آیات میں فَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یہاں تک دو قسم کے لوگ ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک طالب دنیا، دنیا کی طلب رکھتا ہے بس، اور طالب دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت کی طلب رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے اور ہمیشہ رہے ہیں۔ ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ ذرا چوکنا رہنا ہے۔ تفسیر میں ان آیات کا سبب نزول اخنس بن شریک ثقفی کو بیان کیا گیا ہے، مگر الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ پانچوں صفات پائی جائیں۔ علاوہ ازیں وہ تمام روایات جن میں اس آیت کے اخنس کے بارے میں اترنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہیں، اس لیے یہ آیت عام ہے۔ ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے آخرت کا علم ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ تو دنیا کی ظاہر زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل متکبر بخیل سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے اور آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا جتنی مرضی حاصل کر لیں، اگر آخرت کا علم نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ رات کو وہ مردار ہے اور دن کو گدھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم سے نوازا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ سورہ منافقون کی ابتدائی آیات آپ نے لکھنی ہے۔ اللہ کو گواہ بناتا ہے
اپنے کفر پر، اپنے نفاق پر، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ جب یہ لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اس پر قسم کھاتا ہے کہ میں سچا ہوں، جبکہ وہ سچا ہوتا نہیں ہے۔ تفسیر تبری میں آتا ہے یہ تفسیر جو ہے۔ اور پھر دیکھیے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے۔ الد کا معنی سخت جھگڑالو ہے۔ الخصام یا تو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، یا خصم جھگڑنے والا، اس کی جمع ہے، معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض کون ہے؟ الالد الخصم، سخت جھگڑالو بندہ۔ بخاری کی روایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ جھگڑا نہ کر دیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ یہ تیسری صفت ہے۔ یہ جب میں بولتی ہوں نا پہلی، دوسری، تیسری، وہ پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو پھر تخریبی کارروائیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد اور کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر نقصان کرتا ہے۔ تولا کا ایک معنی ہے وہ واپس جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے جب وہ والی بنتا ہے، یعنی حاکم، صاحب اقتدار، تو پھر کیا کرتا ہے؟ فساد۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں برباد کروں زمین کو، کھیتوں کو، مال کو۔ سعی کا لفظ یہاں قصد اور ارادے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ارادہ کر کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے سورہ النازعات میں آیت نمبر 22 کہ ثم ادبر یسعی، وہ جب لوٹا اس نے ارادہ کیا پکا کہ اب میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہو جاتا ہے، وہ ارادے کے ساتھ فساد کرتا ہے، کوشش کر کے، پلاننگ کر کے۔ دیکھیے ہم ایمان والے نیکیوں کے کام میں اس طرح پلان نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے جیسے منافق کرتا ہے فساد مچانے کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 9 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مومنو جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے اس وقت اللہ کی یاد کا ارادہ کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جمعہ کا ارادہ ہو نا، انسان غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، گھر میں ایک چہل پہل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے جمعہ کے لیے جانا ہے، تو وہ اس طرح کوششیں کرتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کام کیا ہے؟ فساد، برباد کرنا، انتشار پھیلانا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو منافق کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، کھیتیوں کو تباہ کرے، فصلوں اور پھلوں کو بڑھنے سے روکے،
نسلوں کو ہلاک کرے۔ نسل سے مراد انسان بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں، دونوں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا کسی بھی صورت۔ اور وہ بندہ یاد رکھے، ایسے لوگ یہ بات مت بھولیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے اگر میں نے توبہ کی اور میں نے یہ کہا کہ میں گناہ گار ہوں تو پھر میری عزت کم ہو جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن سب کے سامنے، گناہ سب کے سامنے اور معافی اکیلے، تاکہ ہمارا معیار کم نہ ہو جائے۔ اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو معافی بھی اعلانیہ مانگی، کہ جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، اس کا غرور اس کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ اس فاجر کو جب نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ باز نہیں آتا بلکہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 72 میں آتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، آپ ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہیں۔ ایمان والے جب آیات سنتے ہیں دل خشوع میں اور بڑھتا ہے، اور جو منافق ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ ان پر حملہ کر دیں گے۔ ان کو دائی اتنا برا لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ ہے آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ دیکھیے جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ گناہ ہے آپ نہ کریں، ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ فَحَسْبُهُ جہنم، جو غرور کرتا ہے اسے جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اوپر اس شخص کا بیان ہوا ہے جو دنیا کی خاطر دین اور ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ اب اس آیت میں اس شخص کا بیان ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال ہی نہیں جان تک قربان کر دیتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 111 میں آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ اس آیت کے اولین مصداق مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی، اپنی جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آئے، اور انصار صحابہ ہیں جنہوں نے جان اور مال سے ان کی مدد کی۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا آپ پیش کرتے ہیں۔ بالعباد میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے ان بندوں ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ان کہاں سے آیا؟ الف لام عہد کا ہے۔ بعض روایات میں اس آیت کا سبب نزول حضرت صہیب کو قرار دیا گیا ہے، جو قریش کے روکنے پر سارا مال ان کے حوالے کر کے ہجرت کر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ کا یہی حال تھا۔ اور اس کے بعد ہر وہ بندہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے وہ سب شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، ہم کس میں شامل ہوتے ہیں؟ اپنی جانیں اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں یا دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو مخلص مومن ہے
اس کی تعریف کے بعد تمام مومنوں کو حکم ہے کہ تم بھی پورے اسلام اور ساری شریعت پر چلو۔ یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام پر عمل کیا باقی چھوڑ دیے۔ نماز روزہ کی پابندی کر لی اور عقیدے میں شرک، تجارت میں سود، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو نصرانی یہودی تہذیب اختیار رکھی ہے اور اسے زمانے کا تقاضا اور ترقی پسندی قرار دے لیا ہے۔ یہود کی رسوائی کا باعث بھی یہی طرز عمل تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسومات کو باقی رکھا، جیسے شادی کی تو غیر مسلموں کی طرح، وفات ہوئی تو وہی رسمیں، بدعات وہی جو سراسر اسلام کے منافی ہیں۔ اس لیے مسلمان ہیں، تمام طریقے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرو اور اس سے اجتناب کرو جس بات کا تمہیں شیطان حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا اور یہ بھی حکم دے گا کہ اللہ کی نسبت وہ باتیں کرو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں آتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ سب کو دوزخ والوں میں سے کر دے، اور وہ کھلا دشمن ہے، اس کا کام ہی ہے، لہٰذا اسے دشمن سمجھو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دے دی، پتہ بھی چل گیا، لیکن اس کے باوجود انسان پھر سے وہی کام کر رہا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم سے نواز دیا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی آ جائیں اور ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے غیب یعنی بن دیکھی حقیقتوں پر ایمان ہے، جیسے حدیث جبرائیل میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا گیا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ یہ رکھا ہے کہ بغیر دیکھے کون کون ان پر ایمان لاتا ہے، کون کون جبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 11 میں آتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے بغیر دیکھے ڈرے،
اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی خوشخبری سنا دو۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ حقیقتیں ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نظر آ جائے، ورنہ نہیں۔ کبھی وہ اللہ اور فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21۔ کبھی ایمان لانے کی شرط یہ رکھتے کہ تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 92۔ کبھی قیامت برپا کرنے کی فرمائش کرتے، بنی اسرائیل بھی یہی کام کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کیا موسیٰ ہم تجھ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ وہی کام کفار مکہ نے بھی کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں آتا ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود آپ کا رب آئے، یا آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، سورۃ الفجر آیت نمبر 21 سے 23، 21 سے 23۔ ہرگز نہیں جب زمین کی بلندی خوب کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صفوں کے ساتھ آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب خبردار ہونے کا کیا فائدہ۔ اس دن تو رب نظر آ جائے گا۔ دنیا میں جو مطالبہ کرتے ہیں اس دن وہ دیکھ لیں گے، لیکن اب کیا فائدہ ہے، اب نہ تو معافی مل سکتی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 25، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ ہے رب العالمین، لیکن نہ معافی ملے گی، نہ اس دن توبہ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آج ایمان لے آئیے، آج مان لیجئے، بغیر دیکھے ایمان لانا ہی اصل کام ہے۔ بالآخر ہم سب نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے، واپس جانا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی شک میں نہ ڈالیں۔ اور وہ بندہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہی متقی ہوتا ہے، دیکھا نہیں لیکن ایمان لانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔